اس ماہ کی سب رونقیں ہے آیت قرآن کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آج ہماری 26ویں تراویح ہے، اور 26ویں تراویح میں ہم جو ہے سورہ ممتحنہ اور اس کے بعد جو دیگر صورتیں ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے۔ سورہ ممتحنہ مدنی صورت ہے، اور اس کا جو نام ہے وہ آیت نمبر 15 میں حکم دیا گیا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو ان کا جو ہے عذرائے احتیاط امتحان لے لیا جائے کہ آیا کہ وہ جاسوس بن کر تو نہیں آئیں، یا آیا ان کا کوئی اور مقصد تو نہیں ہے، کوئی کاروباری مقصد ہے یا کوئی اور دیگر جو معاملات ہوتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ ایمان کی غرض سے آئی ہیں تو پھر ان کو اپنے پاس رکھیں، وگرنہ ان کو وہاں سے جو ہے دوبارہ بھیج دیا جائے۔ تو یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ناظرین محترم، اس صورت میں جو ہے وہ کچھ چیزیں ہیں، اس میں یہ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کریں، کیونکہ ان سے اسلام کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، کہ آپ ان کی طرف دوستی کے ہاتھ بڑھاتے ہو خواہ، اور حالانکہ وہ جو ہے وہ آپ کے اوپر کفر کے ساتھ آتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کافر ہو جائیں، وہ آپ کی بات کو نہیں مانتے، لیکن آپ جو ان کی دوستی کے در پہ رہتے ہو۔ اور فرمایا آگے جا کر کہ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، کہ یہ اگر آپ پر غلبہ پالے تو یہ آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ اور وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، یہ زبان کے ذریعے سے بھی آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، اور اپنے اعضاء کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ تکلیف پہنچائیں گے۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور یہ چاہیں گے کہ آپ جو ہے وہ کافر بن جائیں۔ ناظرین محترم، اس صورت کے اندر حضرت حاتب بن ابی بلتع کے خط کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ وہ جو عورتوں کی امتحان لینے کا تذکرہ آیا تھا، تو اس میں ایک عورت آئی تھی جو کسی اور مقصد سے آئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ تو واپسی میں حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اکیلے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے، تو ان کی فیملی جو ہے وہ وہاں پر تھی۔ ان کو یہ اس بات کا ڈر تھا کہ میری وجہ سے میری فیملی کو نقصان نہ پہنچے، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملے کی تیاری فرما رہے تھے، اس کی منصوبہ بندی فرما رہے تھے، تو انہوں نے خط لکھا کفار مکہ کے نام، اس غرض سے کہ تاکہ ان کے خاندان والوں کے ساتھ تھوڑا ریلیف ہو جائے، ان کو نرمی مل جائے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ خط جب عورت لے کے جا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس راز کو فاش کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مطلع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو بھیجا، ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں جب اس عورت کو جا کے پکڑ لیا تو اس کی تلاشی لی گئی، تو خط برآمد نہیں ہوا، تو لیکن تینوں نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ حکم ہے اور یہ وحی کے ذریعے مطلع کیا گیا، لہذا یقینی طور پر خط ان کے پاس ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت الفاظ ان سے کہا کہ اگر آپ نے وہ خط ہمیں نہیں دیا تو ہم آپ کو برہنہ کر دیں گے۔ تو وہ عورت جو ہے وہ فوراً اس نے اپنے بالوں کے جوڑے سے وہ خط نکالا اور اسے ان کے حوالے کیا۔ تو فرمایا کہ اس واقعے کا یہاں پر تذکرہ ملتا ہے۔ آگے جا کر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی توصیف فرماتی ہے، ان کی جو ہے اتباع کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن ایک وصف کے جو کہ آگے جا کے فرماتے ہیں کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے جو ہے اسوہ حسنہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں، لیکن فرمایا کہ الا قول ابراہیم لاخیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، یہ بھی اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ عطا فرما دیے کہ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس اسوے کی پیروی نہیں کرنا ہے جو انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کی جو ہے وہ کیا کروں گا، اللہ تعالیٰ سے گزارش کروں گا۔ حالانکہ جو مشرک ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں واضح طور پر فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو جو ہے معاف نہیں کرے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا جو ہے کے لیے استغفار نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد سورہ الصف ہے، اس سورت کا نام 4 آیت سے ماخوذ ہے، جہاں مجاہدین کے سب بستہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ سورت جنگ احد کے بعد جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ اس کے اہم مضامین میں بہترین جو مضمون ہے وہ ہے قول فعل میں یکسانیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی نصیحت کی جائے تو پہلے اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے، ورنہ داعی جو ہے مجرم ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا
لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا یہاں پر حکم دیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں قتال کا حکم دیا کہ قتال جو ہے فرض ہے اور جہاد کرنے والے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب ہے. فرماتے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، صف در صف ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص. پھر فرمایا کہ نور خدا ہے کفر کی حالت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. تو اس کا یہاں پر ولو کرہ الکافرون تذکرہ کیا گیا ہے. آگے جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. یہ ناظرین محترم اس کے بعد سورہ جمعہ ہے. سورہ جمعہ جو ہے مدنی صورت ہے، آیت نمبر 9 کے فقرے سے یوم الجمعہ سے لیا گیا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ نے جمعے کی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اور ایک دفعہ اس کے آداب کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو مال تجارت آیا تو لوگ جو ہے آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے، جس پر یہ صورت نازل ہوئی تھی. اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے. اسی طریقے سے بے عمل علماء کا بیان ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ ان کی مثال جو ہے نا وہ گدھوں کی سی ہے کہ جس پر بوجھ لدا ہوا ہو لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ بوجھ کس چیز کا ہے. تو ایسے لوگوں کی یہ مثال ہے. آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو فضیلت جمعے کی وہ اس آیت سے مل جاتی ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعے کا وقت ہو جائے اذان دے دیجیے، جمعے کی اذان دے دی جائے تو پھر تمام چیزوں کو تمہیں چھوڑ دینا ہے. فسعوا الی ذکر اللہ، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ لگانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے رجوع کرنا ہے، فوری طور پر جلدی نمٹانا ہے اپنے کاموں کو اور اس کی طرف جو ہے وہ جانا ہے. اسی طرح سے آگے جا کے اللہ تعالیٰ سورہ منافقون کا تذکرہ فرمایا کہ سورہ منافقون جو ہے مدنی صورت ہے، اس کا نام پہلی آیت سے لیا گیا ہے جس کا پورا مضمون بھی منافقین سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو منافقین گواہی دے رہے ہیں رسالت کی، تو دراصل یہ خود جھوٹے لوگ ہیں، یہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں. فَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، کہ اللہ تعالیٰ گواہی اس بات کی دیتے ہیں کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صحابہ کو کفار کی چال بازیوں سے جو ہے ہوشیار رہنے کا حکم دیا کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعُوا لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، یہ دیوار لگائی ہوئی لکڑی کی طرح ہوتے ہیں. اور فرمایا يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، ہر چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے بولا گیا ہے. هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کے دشمن ہیں تو آپ ان سے بچ کے رہیں. اسی طریقے سے غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے جو یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے سب سے معزز ہیں اور یہ مسلمان اور اللہ کے نبی نعوذ باللہ معزز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. پھر آگے مومنوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی کہ کہیں یہ مال اور اولاد تمہاری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم. اسی طریقے سے آگے جا کے سورہ تغابن کا تذکرہ ہے، یہ مدنی صورت ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو متنبع کیا ہے اپنی ازواج سے اور اولاد کے حوالے سے. اسی طریقے سے آگے سورہ طلاق کا ذکر ہے. سورہ طلاق بھی مدنی صورت ہے اور یہاں پر طلاق کے مسائل بیان فرمائے. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، کہ عدت کو شمار کیا کرو. اسی طریقے سے جو آئسہ ہوتے ہیں جن کو حیض نہیں آتا یا جو جن کا وضع حمل نہیں ہوا اور اس حالت کو طلاق ہو جائے تو ان کی مدت کتنی ہوگی، اس کا ان کے مسائل کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سنانے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چمک اٹھا ہے یہ جہاں ہے عصمت رحمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی.